جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے پہاڑوں والے فرشتے کو لے کر، اجازت دیجئے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ فرمایا نہیں، یہ اوصاف نبوت نہیں ہے، یہ کمال نبوت نہیں، یہ معیار محبت نبوت نہیں۔ نبی خیر خواہ ہوا کرتا ہے، نبی دشمن نہیں ہوا کرتا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کو اس کی امت نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کی قوم نے تکلیف دی، لیکن نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئی، آپ کا ظرف اتنا ہی بڑھتا گیا۔ پچھلی قوموں کے نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں کر کے جو اللہ نے ان کے لیے دعا مختص کر رکھی تھی وہ دعا کروا لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کی قبولیت کا حق ہے، چاہے وہ جب کر لے۔ فرمایا وہ میں نے دعا بچا کے رکھی ہے، قیامت کے دن جب میرے امتی پریشان ہوں گے اور جہنم انہیں بلا رہی ہوگی، میں ہاتھ اٹھا کے وہ دعا اپنی امت کے حق میں کروں گا، میرا اللہ میری امت کے حق میں میری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی خیر خواہی نہیں؟ مقام محمود میرے لیے منگوایا جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا بیٹھوں گا نہیں، ہاتھ رکھ لوں گا، اگر بیٹھ کے چلا گیا تو پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ رکھوں گا، اللہ فرمائیں گے بیٹھتا کیوں نہیں گا، بیٹھ کے چلا گیا پیچھے پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا۔ جب تک میں امتیوں کے حق میں سفارش نہ کروں، قبول نہ ہو جائے، میں اس مقام محمود کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے عزیزو، یہ معیار محبت اور کمال محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ اکرام مجھے تم وہاں تلاش کر لینا جہاں تمہارے نام اعمال تو لیں گے۔ اے صحابہ اکرام تم مجھے وہاں تلاش کر لینا جب تم پل صراط سے گزرو گے، وہاں تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، عند الحوض، میرے حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اگر تمہارے نام اعمال میں وزن میں کمی آ گئی، نگاہ نبوت ڈال کر، اپنی رحمت والی نگاہیں ڈال کر اس کمی کو بڑھا دوں گا۔ اگر پل صراط سے گرنے لگے، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لوں گا۔ اگر تمہیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر تمہیں سیراب فرما دوں گا۔ یہ معیار محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، یہ معیار محبت تھی، یہ محبت کا معیار تھا جو امت کے لیے کر کے گئے۔ جہاں مالک کائنات نے نوازنا چاہا اور نوازا، اسی وقت سان اپنی امت کا نام لیا۔ الہ العالمین، میری امت کا میرے لیے کیا پیغام ہے، میری امت کا میرے لیے کیا راضی نامہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے جب غموں کو دیکھا، پریشان ہونے لگ گئے۔ بھائی خدیجہ الکبریٰ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، جو آپ کے ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے اور مکے کو کفر سے ٹکرایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پناہ نہ دی، یہاں تک کہ مکے والوں نے بھی آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو بلایا، جبرائیل دیکھنا، چہرے کے آثار بدلے لگ گئے۔ اے جبرائیل علیہ السلام دیکھ، ہر وقت آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ دنیا کے اندر کوئی غمی ہوتی ہے، رات کا پیغام لے کے آتے ہیں، یار ہنساتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کے غم کو دور نہ کروں تو پھر میری اس کی یاری کیسی ہو جائے گی، پھر یہ میرا محبوب کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے الہی کیا انتظام کرو گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آج میں اپنے محبوب کو وہ سیر کراؤں گا مجھے میری کبریائی کی قسم آج سے پہلے کسی نہ کی، نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرے گا، تاکہ میں اپنے پاس بلاؤں، اپنا دیدار کراؤں اور کچھ کہوں، ان کے غموں کو ہلکا کروں۔ یہ میرے نبی کے چہرے کی بےتابی اور پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ آج میرے عزیزو، دنیا نے، ان لوگوں نے، نبی کے ماننے والوں نے اس مسئلے کو بھی اختلاف کے اندر ڈال دیا۔ کوئی کہہ رہا خواب کا معراج تھا، کوئی کہہ رہا جسمانی معراج تھا، کوئی کہہ رہا روحانی معراج تھا۔ مالک کائنات نے نور و بشر کا سلسلہ ختم کر دیا۔ مالک کائنات نے یہ فیصلہ فرمایا دنیا روحانی کہے گی، جسمانی کہے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر نبی نہیں کہا، اللہ نے قرآن کے اندر یا ایھا الرسول نہیں کہا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں سبحان اللہ اسرا برسول نکا، اسرا بنبی نکا، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا تاکہ دنیا والوں کا یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ لے جانے والا خدا، جانے والا محمد مصطفیٰ ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہا تھا، اچانک گھر کی چھت پھٹ گئی، جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور مجھے اٹھایا کہ محمد اٹھیے، اللہ جل شانہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ فرمایا پھر مجھے حتیم میں لے گئے اور جا کر میرا سینہ مبارک چاک کر دیا اور میرے دل کو نکالا، جنت کی تشریح کے اندر میرے دل کو رکھا اور اللہ اکبر، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھونا شروع کر دیا اور پھر میں دل کو صاف کر دیا، پھر میرے دل کو دوبارہ رکھ کر میرے سینے کو سی دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ جل شانہ آپ کو آسمانوں پر بلا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بتا دیا جب سفر کا آغاز کیا جائے، سفر شروع کیا جائے، جبرائیل علیہ السلام گھر سے بھی تو لے جا سکتے تھے، گھر کے بیڑے میں بھی تو آپ کے سینے مبارک کو چاک کر سکتے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے دیا او لوگوں جب کسی جگہ کے سفر کا آغاز کیا کرو تو اللہ کے گھر سے آغاز کیا کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے آغاز کیا کرو، اس کی حمد و ثنا کا بیان کر کے آغاز کیا کرو تاکہ تمہارے سفر میں حفاظت بھی آ جائے اور برکت بھی آ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا، خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو اللہ کے گھر سے 2 رکعت پڑھ کے جاتے، صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا۔ اب جب سفر سے واپس آیا کرتے تو پہلے آ کے اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرتے اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کرتے تاکہ اللہ تو نے حفاظت، سفر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بے حفاظت فرما دیا ہے۔ تدبیر کے درجے میں، اسباب کے درجے میں بندے کو اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے سواری منگوائی گئی اور اس سواری کے اوپر میرے لیے براق منگوایا گیا جو خچر سے بڑا تھا، جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، درمیانہ قد تھا، رفتار ایسی تیز تھی جہاں میری نگاہ اٹھا کرتی وہاں اس کا پہلا قدم اٹھا کرتا، یا جہاں اس کی نگاہ اٹھتی وہاں پہلا قدم اٹھا کرتا۔ ایک رات کے اندر سفر کر دیا، فرمایا بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر 200 میل کا تھا، پھر وہاں سے پہلے آسمان کا سفر 500 میل کا، پھر دوسرے آسمان کا سفر 500 میل کا، تیسرے آسمان کا یعنی 7ویں آسمان کا سفر 500 میل کا، 3500 کلومیٹر، یہ 200 بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، یعنی ایک رات کے ایک جھٹکے میں اللہ نے اپنے نبی کو 350 کلومیٹر کا سفر پار کرا دیا اور جنت جہنم کا نظارہ کرا دیا، عرش معلیٰ کا نظارہ کرا دیا، سدرۃ المنتہا کو دکھلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، جنتیوں کے حال بتا دیے گئے، جہنمیوں کے حال بتا دیے گئے، مالک کائنات نے ملاقات بھی کر لی، اپنے لیے تحفہ بھی قبول کر لیا، امت کے لیے مغفرت کا پیغام بھی دے دیا ہے۔ 2 یار، ایک نوریوں میں سے لیا، ایک یار بشریوں میں سے لیا۔ بشر میں جو یار تھا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور نوریوں میں سے جو یار رفیق سفر بنایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھا۔ یہ بھی افضل الانبیاء بعد الانبیاء افضل الانبیاء ابوبکر، اور لوگوں انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا اللہ نے مقام رکھا وہ جناب ابو قحافہ کے بیٹے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رکھا ہے۔ اور ادھر میرے عزیزو سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک کو ساتھ بھیج دیا، ایک کو انتظار کے اندر کھڑا کر دیا، محبوبہ جب تو آ کر دنیا والوں کو بتلائے گا ساری کائنات جٹلائے گی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیری ہر بات کی تصدیق کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے چلتے یثرب کی وادی آئی، گھنے کھجور کے درخت آئے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یہاں سواری سے اتر جائیے، میں سواری سے اترا اور مجھے 2 رکعت نفل پڑھائے۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ؟ فرمائے دار الہجرہ، کملی والے جب قوم آپ کو نکال لے گی آپ کو ہجر کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی، میں نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے بال گھگریالے تھے اور آپ کا قد، آپ کا رنگ گدمی تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے سواری کو آگے لے جایا گیا، اچانک مجھے خوشبو سی سگائی دی، میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی باندی کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، فرعون کی باندی، اس کی بیٹی یا بیوی کی خادمہ کی قبر ہے۔ یہ کون عورت ہے؟ فرمایا جس کے بچے تھے، شوہر تھا، یہ فرعون کے گھر کے اندر کام کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، پھر جب کام کرتے کرتے فرعون کی بیٹی یا بیوی کی سر کے اندر کنگھی کرنے لگی، وہ کنگھی اس کے ہاتھ
ہاتھ سے گر گئی. اس نے کہا سم اللہ تعص فرعون، اے اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں فرعون ہلاک ہو جائے. اس کی بیٹی نے دیکھا، کہنے لگی یہ تو نے میرے ابا کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ بیوی کہنے لگی تو نے میرے ابا کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ کیا تو فرعون کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو تو خدا نہیں مانتی؟ کہ خبردار، یہ تو ایک ہے جہنم کا انگارہ، حقیقی ذات تو اللہ کی ہے. فرعون کو پتہ لگ گیا. اللہ اکبر، کہ تجھے سزا دی جائے گی. تانبے کے برتن گرم کیے گئے اور اس کے 2 بچوں سمیت، شوہر سمیت اس عورت کو ڈال دیا گیا. فرعون کہہ رہا تھا اپنے آپ کو بچا لے، ایک دفعہ مجھے خدا مان لے، اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دے، مجھے رب کہہ دے کہ جان دے دوں گی لیکن توحید پر سمجھوتا نہیں کروں گی. پہلے بچے کو ڈالا گیا، ماں تھی، بچے کو پہلے ڈالا تاکہ پتہ چل جائے. بچے کے ڈالنے کی وجہ سے ماں کا دل نرم ہے، برداشت نہیں کرے گی، کہے گی چلو ایک تو چلا گیا دوسرا بچا لو. جب بچے کو اس آگ کے کڑاہے میں تیل کے اندر ڈالا گیا، تانبے کے برتن میں ڈالا گیا، اس برتن میں سے آواز آئی اماں میں بھی حق پر گیا اور تو بھی حق کے اوپر آ جا. اماں ظاہر تجھے آگ نظر آ رہی ہے، حقیقت میں تو جنت کا نظارہ نظر آ رہا ہے. فرعون نے اس کی بچیوں کو، بیوی کو، شوہر کو آگ کے اندر ڈال دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، فرعون کی اس بندی نے اللہ سے درخواست کی تھی. جب اس سے پوچھا گیا تھا، فرعون نے کہا تھا بتا تیری آخری آرزو کیا؟ تو اس نے کہا تھا مجھے میرے بچوں سمیت ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. کملی والے اس کی قبر میں دفن کر دیا گیا. آپ جہاں سے گزر رہے ہیں یہ اسی باندی کی قبر ہے. جب سے وہ دفن ہوئی آج تک اس کی قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے جایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی. سواری سے اتارا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے. پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں جا کر آپ کی سواری کو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، پتھر میں سوراخ ہو گیا. پھر آپ کی رسی اس سوراخ میں ڈال کر سواری باندھ دی گئی. جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اسباب کے درجے میں جتنا ہو سکے کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو. جو بندے کو اختیار دیا بندہ کر لے، باقی توکلت علی اللہ، اللہ کے سپرد کر دے کہ نفع نقصان کا مالک، اس نیت کے ساتھ سپرد کر دے کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. یعنی مال کو، دولت کو اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک بندہ کہ ٹھیک میرا تو اللہ بچائے گا، اس کا وعدہ ہے میں تجھے بچاؤں گا. اسباب کے درجے میں جو ہو سکے، جتنا تجھے اختیار دیا اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو رکھ، باقی اللہ کے سپرد کر دے. فرمایا سب سے پہلے میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا. درمیان کے اندر تعارف کراتا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے محمد الرسول اللہ. تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا. اللہ اکبر. پھر اذان دینے والے نے اذان دے دی. فیصلہ یہ ہونا تھا مصلی پہ کس کو کھڑا کیا جائے. مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہوا جبرائیل جس کو میں نے مقتدا بنانا ہے، جس کو میں نے امام بنانا ہے، جس کو نبیوں کا سردار بنانا ہے، جس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے، اسی نبی کو آگے کر دو. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے کھڑا کر دیا. رحمت عالم نے 2 رکعت نفل ادا کی. تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. اس دن میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے مہر نبوت کو ظاہر کر دیا، بعض کہتے ہیں رکھ دیا، اور اس وقت القاب آپ کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ عطا فرما دیا. میرا نبی پہلے تو اللہ اکبر امام تھا، اب تجھے نبیوں کا امام بھی بنا دیا گیا ہے. یہ پہلا سفر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہو گیا. میرے عزیزوں پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو معراج کرایا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کے آسمانوں پہ چلے گئے، باب الحفظہ پہ چلے گئے. آسمان کے پہلے دروازے کا نام باب الحفظہ ہے اور اس کا وہاں کا جو دربار ہے، جو چوکیدار ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل مجھے ساتھ لے کے چلے گئے. وہ فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، نہ وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے نہ وہ زمین پہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہواؤں میں ہوتا ہے.
جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر وہ فرشتہ ہواؤں میں ہے، نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر۔ جس دن آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن پہلی مرتبہ وہ فرشتہ زمین پر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب جا کر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو اس نے کہا من ھذا، کون؟ کہ جبرائیل علیہ السلام۔ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ تو پھر اسماعیل فرشتے نے کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کیا ان کو اوپر آنے کی اجازت ہے؟ کہاں ان کو بلایا گیا؟ تو اس نے کہا مرحبا مرحبا، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملا دیا، یحییٰ علیہ السلام کو ملایا، ادریس علیہ السلام کو ملایا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ خالہ بھائی تھے، ان دونوں کو اکٹھا ملایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ آپ نے فرمایا جب مجھے معراج کرایا میں نے دیکھا آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف دیکھتے روحیں، دوسری طرف دیکھ کے روحوں کا انبار لگا ہے، ایک طرف دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتے ہیں، دوسری طرف دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ جتنے ایمان والے ہیں ان کی روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے انسانیت کے ابا، یہ لوگ کامیاب ہو کے آئے، یہ لوگ ناکام ہو کے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا مومنین کی روحیں دائیں طرف ہیں اور میں اللہ اکبر جہنمیوں کی روحیں بائیں طرف۔ حضور نے فرمایا میں نے کثرت کو دیکھا، جہنمیوں کی کثرت کو دیکھ کے میں امام الانبیاء کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، روحیں بتلائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، جہنم کی ہولناکیاں دکھائی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگ دیکھے، اللہ اکبر، جو جن کے سامنے حلال بھی پڑا تھا اور حرام بھی پڑا تھا، وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کو کھا رہے تھے، گلا سڑا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے شادی شدہ مرد اور عورتیں جن کے گھر کے اندر حلال ہو پھر بھی وہ حرام کاری کی سے باز نہیں آتے۔ مالک کائنات نے ان کا یہ حشر کر دیا۔ فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے سروں پر فرشتے پتھر مار رہے تھے اور پتھر ایسا بھاری لگ رہا تھا کہ ان کا سر کچلا جا رہا تھا، پھر دوبارہ تیار کر دیا جاتا، پھر دوبارہ بنا دیا جاتا۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز کا حکم تھا، یہ لوگ فرض نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اللہ اکبر، پھر میں نے سود خوروں کا حال دیکھا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو جہنم کے تندور کے اندر الٹے لٹکے پڑے تھے۔ پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہاتھوں کے ناخن لوہے کے بن چکے تھے اور وہ اپنے منہ سے نوچ رہے تھے۔ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی غیبت کرنے والا، کوئی مسلمان پر بہتان لگانے والا، کوئی سود خور تھا، کوئی حرام کاری کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے جنت کی طرف لے گئے۔ فرمایا جنت کے نظاروں کو دیکھا، اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے ایک لونڈی، ایک باندی کو دیکھا، اتنی خوبصورت آج سے پہلے میں نے وہ کبھی نہ دیکھی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باندی ہے۔ فرمایا پھر مجھے ایک مکان دکھایا گیا، اس میں نے مکان کو دیکھا، اس کے اوپر قریشی لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھا یہ مکان میرا ہوگا۔ جبرائیل کہنے لگے آپ کا نہیں ہے، آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے اس مکان کے اندر داخل ہونا چاہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر۔ عمر میں نے قدم باہر نکال لیا، یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا عمر مجھے تیری غیرت کا حیا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ آپ چلے جاتے، آپ کو کون رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس سے نور کی لاٹیں لپٹ رہی تھی اور نور کی لاٹیں جس کے اوپر گر رہی تھی، دائیں بائیں لپٹ رہی تھی، ایسا نور تھا، چمکدار تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ اللہ کا بندہ جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھتا تھا، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جو علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ایمان والوں کی روحوں کو دیکھا، کچھ غیر ایمان والوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ 70,000 لوگ ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری سواری اوپر لے جائی گئی اور لوگوں میں نے جنت کے اندر انار دیکھے اور لوگوں میں نے جنت کے اندر انگور دیکھے اور لوگوں میں نے جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے تنگو تکیے والے اور بڑے بڑے پسیریوں والے محلات دیکھے اور لوگوں اللہ اکبر جنت کے اندر میں نے بڑے بڑے عالی ثانی مکان دیکھے، میرے وہاں دودھ کی شراب کی نہریں دیکھی، پھر میرے آگے اللہ اکبر 3 مشروب پیش کیے گئے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں 2 مشروب پیش کیے گئے، ایک دودھ تھا ایک شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب والے پیالے کو درگزر کیا اور دودھ والا پیالہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مبارک مبارک، آپ نے دین کو پسند کیا، آپ کی امت دین پر رہے گی، اگر شراب پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ کے اور قریب کر دیا گیا، یہاں تک پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان پر، پھر میرے عزیز و 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ بالکل بیت معمور تھا اور جنت کے دروازے پر کرسی لگی ہوئی تھی، ایک سفید ریش والا سفید داڑھی والا وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے، یہ جنت کے دروازے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے، اوپر سب سے 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور بعض جگہ یوں آیا بیت معمور، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت معمور ہے، سیم ایسا، نیچے انسان طواف کرتے ہیں، اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور بیت معمور کے سیل کے اندر ایک کلاس لگی ہوئی تھی، یعنی دائیں بائیں بچے جیسے مدرسے کے اندر پڑھنے ویسے پڑھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا وہ آپ کی امت کے مسلمانوں کے بچے جو دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے اور ان کا قرآن مکمل نہ ہوا، ان کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی، ادھورے بچوں کو وہ قرآن کے اوپر بیٹھے حافظ بنا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے اس تعلیم کا، اس تعلیمی معیار کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے عزیزو اسکول کالج کی بات نہیں کرتے، یونیورسٹی کی بات نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی ایک شعبہ ہے، ہمارے بچے اس شعبے میں آنے چاہیے، وکیل انجینئر بھی بننا چاہیے، لیکن ایمانداری سے بتاؤں اگر آپ نے انسان بنانا ہو، اگر آپ نے میرے عزیزو ہنرمند انسان بنانا ہو تو اپنے بچوں کو اداروں میں داخل کراؤ، اور اپنے بچوں کو اگر میرے عزیزو ہنر سکھانا ہو، ڈاکٹر وکیل بنانا ہو تو کالج یونیورسٹیوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر تم نے انسانیت کی دہلیز پر اپنے بچوں کو لا کے کھڑا کرنا ہے تو انہیں قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کراؤ۔ آج بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کی تعلیم کے عہدے تو اتنے ہمارے پاس ہیں، لیکن قرآن پاک تو دور کی بات، ہمیں کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ تعلیم بھی تو ضروری ہے نا بھائی۔ اگر اس تعلیم کا معیار نہ ہوتا، اگر مدرسے والے ملا مولوی ٹوپی والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے تو ہمارے وفاق کے اندر میرے عزیزو درجہ کتب کے اندر 10ویں کی سند میرے عزیزو ضروری نہ ہوتی، یعنی جو 10 جماعت پاس ہوگا میرے عزیزو اسے وفاق کے اندر داخلہ ملے گا، وہ علمی کتابیں پڑھ سکتا ہے، یعنی چھوٹی تعلیم سے لے کر درجہ اول کی کتابوں میں 5ویں 6ٹھی 3ری 4تھی کتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس تعلیم کا معیار ہے، اگر معاشرے کے اندر رہنا ہے تو میرے عزیزو ان تعلیموں کے معیار پہ آنا پڑے گا، اگر قبر کے اندر کامیاب ہو کے جانا ہے تو پھر میرے عزیزو دینی اداروں کے اندر قرآن والے نصاب کو اپنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا آیا، ایک درخت کی مانی تھا اور اس کے اوپر سے نور گر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں رکے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ جبرائیل علیہ السلام رک گئے کہ یا رسول اللہ بس یہیں تک آرڈر تھا، اوپر مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جبرائیل میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا اوپر آپ کو اللہ لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، مجھے غیب سے آواز آئی ادن منی یا محمد، اے میرا محمد میرے قریب آ جا۔ پھر میں آگے بڑھا، فکان قاب قوسین او ادنی، تیر کے ساتھ کمان ہوتی ہے، جب کمان یوں مڑی ہوتی ہے اور تیر ترشکت کے اندر ڈال کر جب تیر چلاتے ہیں تو کمان کے دونوں کنارے بالکل یوں جڑنے کو ہو جاتے ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنی، میں اتنا قریب ہو گیا جس طرح ترکش کے کمان کے دونوں کنارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پھر نور کے 70
70,000 پردے ہٹا دیے اور فرمایا محمد ادنا منی، فرمایا میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، فرمایا میرا محمد مہمان میزبان کے گھر آتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ کہ الہ العالمین تیرے دربار میں وہ لے کے آیا اللہ جو تیرے پاس تیرے خزانے میں کوئی نہیں، یا اللہ میں تو لے کے آیا جو تیری مملکت کے اندر کوئی نہیں۔ اے میرا نبی کیا لے کے آیا؟ فرمایا اللہ میں عاجزی لے کے آیا، جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس کوئی نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں اس طرح کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے فرمایا محبوبہ کیا لے کے آئے؟ میں نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں تیرے لیے لے کے آیا، مالی باتیں تیرے لیے لے کے آیا، فعلی باتیں لے کے تیرے لیے آیا۔ فرمایا ادنا منی، اور میرے قریب آ جا۔ جب میں اور اللہ کے قریب ہوا فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اگر یہ بات میرے لیے کیا ہے تو تیرا رب بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہاں بھی مجھے امت کا خیال آ گیا، میں نے کہا یا اللہ اکیلا نہیں آیا، امت کا غم ساتھ لے کے آیا، مالک کائنات جاؤں گا تو جب سارے پیغام سناؤں گا تو میری امت پوچھنا لے ہمارے لیے کیا لے کے آیا، تو میں کہوں گا یا اللہ میں کیا بتاؤں گا؟ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرا محمد جو تیری تباہ کرے گا اللہ اس کو بھی سلامتی کا پیغام دے رہا ہے۔ اور 7ویں آسمان پر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کسی امت کے لیے اللہ کی قسم یہ پیغام نہیں آیا، کسی نبی کی طرف سے پیغام نہیں آیا، نبی کی طرف سے نبی کو امت کے لیے پیغام آیا۔ پتہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے محبوبہ او میرے ابن الصالح، او میرے پیارے بیٹے، یا اخی صالح، نبوت کے درجے میں او بھائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا ابن الصالح او میرے بیٹے جب اپنی امت کے پاس جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا کہ تمام نبی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل 4000 کا ابا، تم نبیوں کا ابا تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے اس امت کو، تو امت کو کیا کہنا ہے؟ وعلیہ السلام کہہ دو، وعلیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہ امت کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ اپنا مقدر دیکھو، اپنی شان دیکھو، اپنا بھاگ دیکھو، اپنا معیار دیکھو، 4000 نبیوں کا ابا اس امت کو سلام کہہ رہا ہے۔ اور یہ فرمایا اے میرے بیٹے اپنی امت سے جا کے کہہ دینا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، اس سے جنت کی کھیتی آباد ہوگی۔ اپنی امت سے کہہ دینا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، جنت چٹیل میدان ہے، جو ان کلمات کو پڑھتا رہے گا پڑھنے والے کی طرف سے اللہ جنت کے اندر درخت لگاتا رہے گا، اور درخت بھی جنت کیسے سائے دار ہو جائیں گے۔ بعض جگہ 70 سال آیا اور بعض جگہ 100 سال آیا کہ عربی گھوڑا 70 سال یا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا، گھوڑا تو تھک جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کی کھیتیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امت کو پیغام تھا اللہ کے ذکر سے سرشار رہنا، جو اللہ کا ذکر دنیا میں کر کے آئے گا وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اپنی طرف سے جنت کے اندر باغیچہ لگائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا، پہلے تو مسکرانے لگ گئے پھر بعد میں رونے لگ گئے۔ جبرائیل یہ موسیٰ کیوں روئے، کیا وجہ، اس کے رونے کی وجہ کیا؟ کہ آج تک موسیٰ علیہ السلام سمجھے تھے میں اللہ کا سب سے لاڈلا نبی، میرے علاوہ اللہ کا لاڈلا نبی کوئی نہیں۔ آج تک موسیٰ علیہ السلام سمجھے تھے جو مقام میری امت کو ملا آج سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو جاتے دیکھا تو موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آج فیصلہ ہو گیا، موسیٰ کا مقام نیچے رہ گیا، محمد کا شان اونچا ہو گیا۔ پھر نبیوں کا تعارف ہوا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ابراہیم خلیلا وملکا عظیما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میرے لیے پہاڑوں کو مسخر بنایا، اللہ نے میرے ساتھ پرندوں کو ذکر کروایا، اللہ نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمان لگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَامَ
والابرص واحيي الموتى باذن اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں اشارہ کر دوں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے، اگر میں اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں اللہ اکبر اس کی آنکھوں کو شفا مل جائے۔ ہر نبی نے اپنا اپنا تعارف کرایا، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا، الحمدللہ کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ سے ملاقات کی، میرے سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرو جس نے مجھے اللہ اکبر مجھے نبی آخر بنایا، اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، اللہ نے میری امت کو خیر و امم بنایا، اللہ نے میری امت کو وسط میں فرمایا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام نے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا ذکر سنایا تو سارے انبیاء بول پڑے، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ نے محمد کا شان اونچا کر دیا ہے۔ یا اللہ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ فرمایا محبوب 50 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ جی میرے اللہ، اب بڑے چاؤ چاؤ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ روک لیا، فرمایا آپ کو پتہ ہے میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ اللہ اکبر، میری قوم نے تو 3 نہیں پڑھی تھی، تیری 5 کہاں پڑے گی؟ جاؤ واپس کرا کے آؤ، کم کروا کے آؤ۔ پھر اللہ کے دربار میں گئے، بار بار کم کرواتے رہے، 5 رہ گئی۔ اللہ اکبر، علماء اکرام فرماتے ایک جھٹکے میں 45 کیوں معاف نہ کرا لی؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ جو حبیب ہوتا ہے وہ آ بھی جا سکتا ہے، بجا بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب کا مقام اتنا بتایا کہ بار بار اللہ کے گھر کا نظارہ اللہ کے پاس سے ہو کے آ سکتا ہے، لیکن جب بلائے اللہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5 رہ گئی۔ اے میرا نبی 50 کا وعدہ کیا تھا، امت کو پیغام دے دے، تیری برکت سے کیا یاد رکھے گی؟ پڑے گی 5 میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، اے موسیٰ 5 رہ گئی، کہ جاؤ تھوڑی اور کم کرا کے آؤ۔ فرمایا موسیٰ اب تو اللہ کے سامنے کہتے ہوئے میں محمد کو حیا آ رہا ہے۔